ایڈوائزر عارف عالم شیخ کے بیان کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور بڑھ جائے گی اور اللہ کی رسی کو آپ ایسے تھام لوگے، اتنی مضبوطی سے تھام لوگے یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ۔ تو واقعہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جادوگر بادشاہ تھا جو اپنے جادو کے زور پہ عوام پہ ایسی حکومت جمائی تھی کہ لوگوں سے اپنے محل میں سجدے کرواتا تھا، لوگوں کو ایسا بتاتا تھا کہ میں خدا ہوں، ایسے ظاہر کرتا تھا میں خدا ہوں۔ کیوں ایسا کرتا تھا؟ جادو کے زور سے۔ اور اس کو جادو، محل میں ایک شخص تھا جو اس کو جادو سکھاتا تھا۔ کئی سال اس نے جادو کے زور پر وہاں کی عوام کو بیوقوف بنایا اور جادو کے زور پر اپنی حکومت جمائی رکھی تھی۔ اب کچھ دنوں سالوں کے بعد جو جادو اس کو سکھاتا تھا بادشاہ کو، تو جادو سکھانے والا وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اگر تک تیری بادشاہت، تیرا خدائی دعویٰ برقرار رکھنا ہے تو تو ایک شخص کو اپوائنٹ کر لے جس کو میں جادو سکھا دوں اور تیری بادشاہت برقرار ہے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور اسی علاقے میں سے، اسی ملک شہر میں سے نوکے سے نوجوان کو اپوائنٹ کیا جو بھرپور جوانی میں ابھی قدم رکھا تھا، بڑا خوبصورت انٹیلیجنٹ تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپوائنٹ کیا۔ اب بچہ محل میں آتا تھا، جادو سیکھتا تھا، جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، بادشاہ اسی کے بل پہ اپنی بادشاہت چلا رہا تھا۔ بچہ جس راستے سے آتا جاتا تھا اسی راستے میں ایک راہب بھی تھا۔ بچہ جب بھی وہاں سے گزرتا تھا اللہ اللہ کی صدائیں سنتا تھا۔ بچے کے دل میں ایک ایمان جگا۔ بچے نے سوچا کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، یہ راہب کے پاس جمع ہوتے ہیں، کیوں نہ میں بھی بیٹھ کے سنوں کیا باتیں کرتا ہے، اگر اچھی لگی تو میں راہب کی بات سنوں گا۔ بچہ وہاں پر بیٹھنے لگا، اس کو بھی اچھا لگا، دل میں اس کے ایمان جگنے لگا۔ اب وہ محل میں بھی جانے لگا اور راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ اور کچھ دنوں بعد ایسا ہو گیا وہ محل میں جانا بند کر دیا اور راہب کے پاس پوری طرح سے بیٹھنے لگا۔ بادشاہ ٹینشن میں آ گیا کہ بچہ کدھر ہے، کیا آ رہا جا رہا نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ ٹینشن تھا، اتنے میں محل میں بادشاہ کے ایک شخص تھا، وہ نابینا ہو چکا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ بچہ راستے سے آ رہا تھا، راستے میں ایک اژدھا صاحب اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ اب بچے کو بڑا ٹینشن ہوا۔ بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں نیت کی کہ اگر جادوگر سچا ہے تو یہ پتھر جو میں ماروں جس سے وہ سانپ مر جائے۔ ویسے ہی ہوا، بچے نے پتھر اٹھایا، اژدھا صاحب کو پتھر مارا، مگر اژدھا صاحب مرا نہیں۔ بچے نے دوسرا پتھر اٹھایا، بچے نے اب نیت دوسری کی کہ اگر وہ راہب سچا ہے تو یہ میرے پتھر مارنے سے سانپ مر جائے، اور ویسے ہی ہوا، پتھر اٹھایا، اژدھا صاحب مر گیا۔ بچے نے تجربہ کیا کہ اللہ کی باتیں سچی ہے، جادوگر جھوٹا ہے۔ اب وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور دین دنیا کی بات سیکھنے لگا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا، تو بچے عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنتا تھا، اس دور کی حدیثوں کو سنتا تھا۔ ایمان کتنا مضبوط ہو گیا اس کا۔ بھرپور جوانی میں اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آنا ہے، اللہ کے راستے میں اگر آنا ہے تو داڑیاں سفید ہو جائے، بال سفید ہو جائے، تب آ کے اللہ کے پاس ایسے دور میں آئے۔ قبول تو ہے مگر مزہ نہیں آئے گا کہ بھرپور جوانی میں اگر آپ اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے راستے میں آتے ہیں، اللہ کے پاس وقت لگاتے ہیں، دین دنیا کا کام کرتے ہیں، تو اللہ کو وہ جوانی میں آپ کا آنا قبول بھی ہے اور مزہ بھی آتا ہے، اللہ اس سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے۔ اب دیکھو بچے کے دل میں اللہ کے لیے جو ایمان جگہ ہے، کتنا مضبوط ایمان جگہ ہے کہ اللہ کی ایمان کی اس رسی کو اس طرح سے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ ابھی اس کو اس کی وجہ سے، اس کی عادت کی وجہ سے اللہ کی باتیں سن کر اس کے دل میں جو ایمان جگہ ہے نا، اس کو اللہ بھی ولایت کیسے عطا کر رہا ہے، اس کو ہمت کیسی دے رہا ہے۔ اب بادشاہ کے دربار میں
ایک شخص جو نابینا ہو گیا تھا وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا، یہ راہب کے پاس جہاں یہ بچہ بیٹھتا تھا. اس نے بچے سے آ کے کہا کہ بھائی میری آنکھوں کی روشنی چلے گئی، مجھے آنکھوں کی روشنی دلا دو. اس دور میں ایسا تھا کہ ایک بار کوئی اندھا ہو گیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آتی تھی. بچے نے کہا تو اللہ پہ ایمان رکھ، ایمان قبول کر، تیرے کو آنکھوں کی روشنی مل جائے گی. اس شخص نے ایسے ہی کیا، ایمان قبول کیا، ایک اللہ کی عبادت شروع کی، سجدے کیا، اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ نابینا شخص جس کے ابھی آنکھیں آ گئی، آنکھوں کی روشنی آ گئی، وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھائی طبیعت کیسی ہے، تمہاری آنکھوں کی روشنی آ گئی لگتا. اس نے کہا ہاں میری آنکھوں کی روشنی آ گئی. تو بادشاہ نے پوچھا کیسے آ گئی؟ بھائی مجھے میرے اللہ نے عطا کی. بادشاہ نے پوچھا بھائی میرے سوا بھی تیرا کوئی اللہ ہے؟ ہاں تیرے سوا بھی میرا کوئی اللہ ہے، وہ تیرا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے، اس پورے جہاں کا اللہ ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے بڑی ریکویسٹ کی، اس کو ٹارچر کیا، اس کو ٹینشن دیا. تو ٹینشن کے مارے اس جس کی ابھی آنکھوں کی روشنی آئی اس نے ایڈریس بتایا کہ جو محل میں جو جادو سیکھنے آتا تھا بچہ، اس نے اللہ سے میری عبادت کروا کے، اللہ پہ ایمان میرا مضبوط کروا کے میری آنکھوں کی روشنی دلوا دی. بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نابینا سے جس کی آنکھوں کی روشنی تھی اس کو بھی قتل کیا، اس راہب کا بھی قتل کیا، اور بچے کو پکڑ کے محل میں لایا. بچے کو کہا کہ اگر تو مجھے جادو سکھاتا ہے تو تیری جان بخش دیتا ہوں ورنہ تیرا بھی قتل کر دوں گا. بچے نے بادشاہ سے کہا بھائی تو کو جو کرنا ہے کر لے، اب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور میں تیرے کو جادو نہیں سکھاؤں گا، کیونکہ میں جادو سیکھوں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اونچے پہاڑ سے جا کے پھینک دو. جب اس بچے کو اونچائی پہ لے کے گئے پہاڑ پر، بچے نے دل میں اللہ سے نیت کی یا اللہ مجھے میرے لیے نہیں اپنے لیے تیرے لیے ہے اللہ، میری جان کو بچا دے تاکہ اس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ تو ہے. اللہ نے اس کی دعا سنی، تیز ہوا آئی، وہ تمام سپاہی پہاڑ سے گر گئے، بچہ بچ گیا. بچہ سیدھا محل میں بادشاہ کے پاس پہنچا. دوسری بار اسے کہا اے بادشاہ کیا بولتا ہے بول. بادشاہ نے بولا کہ تو بچ گیا؟ بولے بچ گیا، اللہ نے مجھے بچایا. بادشاہ نے پھر دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو سمندر میں بیچ کشتی میں لے کے جاؤ، بیچ سمندر میں لے کے جاؤ اور اس کو پھینک دو. سپاہیوں نے ایسے کیا، بیچ سمندر میں لے کے گئے، کشتی کو روکے. بچے نے دل میں نیت کی یا اللہ مجھے میرے لیے نہیں تیرے لیے اپنے لیے یا اللہ مجھے تو بچا لے تاکہ اس بادشاہ کو بتا دو کہ تو ہے، کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی اور ویسے ہی ہوا. سمندر میں تیز طوفان آیا، کشتی پلٹ گئی، سب ڈوب کے مر گئے، بچہ بچ گیا. بچہ سیدھا محل میں پہنچا. پھر بچے نے دوسری بار کہا اے بادشاہ کیا بولتا ہے، مان جا اللہ ہے. بادشاہ نہیں مانا. بادشاہ کو اور غصہ آیا. بادشاہ نے پوچھا بھائی جان چھوڑنے کا کیا لے گا؟ تو اس بچے نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں جیسا بولتا ہوں ویسے مار، تو میں مر بھی جاؤں گا اور تیرا کام بھی ہو جائے گا. بادشاہ نے بولا کیا؟ بچے نے بولا کہ تمام شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر، مجھے رسی سے باندھ، ایک جھاڑ سے رسی سے باندھ، پھر میں جو بولوں گا تو ایسا کر، میں مر جاؤں گا اور تم مجھ سے چھٹکارا پا لے گا. بادشاہ نے سب کو پورے شہر میں اعلان کروایا. تمام لوگ ایک پرٹیکولر دن، ایک فلانا دن جمع ہو گئے. بچے کو رسی سے باندھ دیا. بچے نے کہا کہ تو جس تیر سے مجھے مارے گا اس تیر سے مارنے سے پہلے اللہ کا نام لے اور میرے ماتھے پہ تیر مار، میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے یہاں پر اللہ کا نام لیا. مگر یہاں رکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایمان دیکھو اس بندے کا کہ موت سر پہ آ چکی ہے، موت کا بھی ڈر نہیں ہے اس کو، اور اللہ کے لیے اپنی راہ میں جان دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب ولایت عطا کرتا ہے، بھلے جوانی ہو، بچپنا ہو، بڑھاپا ہو، تو بندے کو موت کی نہیں، بس اللہ کے لیے ہر سب کچھ کرنا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں سب کچھ بیکار ہے. اب بادشاہ نے ویسے ہی کیا، تیر اٹھایا، اللہ کا نام لیا، تیر ماتھے پہ مارا، بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا. یہاں بچے کی روح نکلی. وہاں تمام شہر کے لوگوں نے اللہ کے طرف ایمان قبول کر لیا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ایمان اس چھوٹے سے نوکھے اس بچے کی وجہ سے پورا شہر مسلمان ہو گیا. بھائی ملک کی حالت کیسی بھی ہو، ہمیں ایک اللہ پہ عبادت
ایک اللہ پہ بھروسہ، ایک اللہ پہ یقین رکھنا پڑے گا، ورنہ اگر ہم اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے تو ایک ایک کر کے ہمارے دل سے اللہ کا ایمان، اللہ کے لیے جو محبت ہے کم ہو جائے گی، اور یہ کافر اور یہ دشمن ہم پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، انشاءاللہ ہم مسلمانوں کا بھی وقت آئے گا اور یہ تخت پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔